حج کے لغوی معنی کیا ہے؟ جتنے بھی الفاظ ہیں، صلاۃ، زکوٰۃ، صیام، حج، جہاد، ان کے کچھ لغوی معنی ہیں، کچھ اصطلاحی معنی ہیں۔ اس کا لغوی معنی ہے قصد اور ارادہ، قصد کرنا اور ارادہ، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ لیکن اصطلاح شرع میں یہ وقوف عرفات پر مشتمل عبادت جو ہے کعبۃ اللہ کا قصد کر کے جو کی جاتی ہے بنیت رضا الہی، اس کو حج کہتے ہیں۔ ویسے معنی ہے قصد اور ارادہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرنے کے لیے وقوف عرفات جو ہے، وقوف عرفات، یہ اصل حج ہے۔ اب اس میں ارادہ کر کے جائیں گے، جب میدان عرفات میں پہنچیں گے تو لغوی اور اصطلاحی معنی اکٹھے ہوں گے۔ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے پہلے جو اقوام ہوئی ہیں، ان میں صرف حضرت آدم علیہ السلام حج کرتے تھے۔ آپ نے 40 حج کیے پیدل، آدم علیہ السلام نے 40 حج پیدل کیے۔ ان کا قدم بھی بڑا لمبا تھا، 90 فٹ کا قد تھا، وہ چلے گئے، اور زمین سکڑ جاتی تھی، پہنچ جاتے تھے، ہندوستان سے جاتے تھے حج کرنے کے، برما میں اترے تھے۔ اللہ کی شان ہے۔ اور جناب امام حسن حسین نے 25 حج پیدل کیے، 25 مکہ مکرمہ سے میدان عرفات، مینا وغیرہ مزدلفہ پیدل۔ اس ناچیز نے بھی 1 حج پیدل کیا، اس کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اور یہ جاتے وہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ انسان کی اپنی طاقت نہیں ہے۔ جب جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اس کی ہسٹری جو ہے تفاسیر میں، کتب حدیث کے اندر ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ وَبَعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر کا ٹھکانہ بتا دیا۔ آدم علیہ السلام پہلے تعمیر کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے وقت میں جو سیلاب آیا، اللہ پاک نے اس کو اٹھا لیا، لیکن وہ جہاں اس کی بنیادیں تھیں وہ قائم تھیں، اور ایسے ہی جیسے ٹوٹی پھوٹی ہوتی ایسی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو وہاں لے کر آئے تھے، ان بیتک المحرم کے الفاظات۔ اور اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ میرا گھر تعمیر فرمائیں، تو اللہ پاک نے ایک بادل بھیجا، بادل نے اسی جگہ سایہ کیا جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام گھر بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ کا، جب بنا رہے تھے، اور بنانے میں کیا تھا؟ اللہ کی قدرتیں، یہ سیڑھیاں وغیرہ نہیں تھی، سیڑھیاں وغیرہ نہیں تھی، اور آپ کو پتہ کتنی اونچی اس کی دیواریں ہیں۔ تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بنیاد سے شروع کیا، تو آپ نے جب پہلا حصہ مکمل کر لیا، 3 فٹ کا 6 فٹ کا، اب اوپر لگانے کے لیے اوپر جانا چاہیے تھا، تو جس پتھر پر آپ کھڑے ہو کے خانہ کعبے کو بنا رہے تھے، آپ اس پر چڑھے، آپ کے شہزادے حضرت سید اسماعیل علیہ السلام نے پتھر پکڑایا، تو جس پتھر پر کھڑے تھے وہ پتھر اونچا ہو گیا، آپ نے پتھر لگا دیا، پھر پتھر نیچے ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے نا، سیڑھی ایسے کرتے ہیں نا، سیڑھی کرتے ہیں نا ایسے، اللہ نے پتھر کو ایسے، یہ سپرنگوں سے کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ ہم سپرنگ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے سب۔
وہ پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا، خانہ کعبہ مکمل ہو گیا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحج آیت مبارک نمبر 27، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے میرے پیارے خلیل السلام، گھر تو آپ نے بنا دیا ہے، اب لوگوں بلاؤ نا حج کرو آج۔ تو آپ کو ابو قبیس پر چڑھے اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو پکارنا شروع کیا۔ اس سے قبل جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ حکم پایا کہ پکاریے اور لوگوں حج کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی مولا کریم بندہ تو ہے کوئی نہیں ہے، کوئی بندہ ہو تو پکارو، وہ میرے خلیل آپ آواز دے دو، آواز پہنچانا میرا کام۔ پھر آپ نے آواز دی تو اللہ پاک نے عالم ارواح میں اور دنیا میں جہاں کہیں انسان تھے سب کے کانوں میں آواز پہنچا دی، اور جب کانوں میں آواز پہنچی تو جو ارواح طیب تھی، پاکیزہ تھی، تسلیم و رضا والی تھی، اللہ تعالیٰ کی بندگی والی ارواح تھی، جب اللہ نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو جو سلیم فطرت کے لوگ تھے انہوں نے کہا تھا بلا، ہاں تمہارا رب ہے۔ انہی فطرت سلیم والے قلوب والے لوگوں نے جنہوں نے زمین میں آ کر مومن ہونا تھا، انہوں نے وہاں لبیک کہا۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کسی نے ایک دفعہ، کسی نے 2، کسی نے 3، کسی نے 4، کسی نے 5، کسی نے 10، کسی نے 20، کسی نے 40، کسی نے 70، کسی نے 80۔ اللہ پاک کی طرف سے تھا نا سارا کچھ۔ اب وہ جو عالم ارواح میں ابراہیم علیہ السلام کی پکار پر جس نے لبیک کہا تھا، وہ اچھا ہے برا ہے، نیک ہے یا ہم جیسا گنہگار ہے، جس نے لبیک کہا ہے آج وہ حج کرنے جائے۔ جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں آج، پچھلے سال تب سے جب سے حج فرض ہوا ہے، اب کل پرسوں حج قیامت تک جو لوگ کریں گے یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے عالم ارواح میں لبیک کہا۔